بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امیزنگ پوائنٹ میں ہمارے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جاری جھڑپوں میں آرمینیا کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک ہی دن میں 974 پر پہنچ گئی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس وقت گمسان قسم کی جنگ جاری ہے۔ کل سوشا نامی قصبے کو آذربائیجان نے آزاد کرا لیا۔ آرمینیا کا ایک بہت بڑا علاقہ آذربائیجان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے پاس پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے فرانس نے بھارت کو $6 ارب کی 6 جدید ترین اور ریڈار سسٹم پر نظر نہ آنے والی آبدوزی دی ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے احباب جو بھی ابھی ہمارے اس چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ روزانہ کی بنیاد پر شدت اختیار کر رہی ہے۔ تمام ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ کو کسی طرح امن معاہدے کے تحت روکا جائے۔ آذربائیجان کا موقف ہے کہ یہ جنگ تب رکے گی جب قراباغ کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب آرمینیا کا یہ دعویٰ ہے کہ قراباغ فتح کرنا آپ کا صرف خواب ہی رہ جائے گا۔ ہم کسی بھی طرح قراباغ کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ ان تمام تر باتوں کی وجہ سے حالات دن بدن بگڑنے لگے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جاری جھڑپوں میں آرمینیا کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک ہی دن میں 974 پر پہنچ گئی۔ خبر اسناد AFP کے مطابق قراباغ میں جاری جھڑپوں کی وجہ سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور یہ جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ قراباغ کے حکام نے الزامات لگائے ہیں کہ آذربائیجان کی فوج اب ان کے شہری علاقوں میں شیلنگ اور گولہ باری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحد پر تمام اطراف سے گولہ باری کی جا رہی ہے اور شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں 27 ستمبر تک اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آذربائیجان کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آرمینیا ان کے شہری علاقوں میں گولہ باری کر رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کو نقصان پہنچا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے فوجی ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد زخمی ہو گئے ہیں اور درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق قراباغ تنازع میں ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد اب تک 5000 سے زائد ہے، جو کہ دونوں ممالک کے دعووں سے کئی زیادہ ہے۔ اس سے قبل روس کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے تھے اور دونوں ممالک نے جنگ بندی کا وعدہ کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس وقت صورتحال بہت خطرناک مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور آذربائیجان کا صرف ایک ہی دعویٰ ہے کہ یہ لڑائی قراباغ کے حصول تک جاری رہے گی۔ ناظرین، ترکی نے بھی آذربائیجان کے اس موقف کی حمایت کی ہے۔ اس وقت آذربائیجان کے شہر باکو میں لوگ جشن منا رہے ہیں کہ بہت جلد ہی قراباغ فتح کر لیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے 23 اکتوبر کو کرایا جانے والا جنگ بندی معاہدہ بھی چند منٹوں کے بعد توڑ دیا گیا، کیونکہ آرمینیا نے آذربائیجان کے شہری علاقوں میں گولہ باری شروع کر دی تھی اور اس کے بعد یہ لڑائی بدستور ابھی تک جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت اور فرانس پاکستان کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر چکے ہیں۔ فرانس نے بھارت کو 6 آبدوزیں دی ہیں جو کہ ریڈار سسٹم پر نظر نہیں آتی، کیونکہ فرانس نے گستاخ خاکوں پر ساتھ دینے والے بھارت کو یہ ایک انعام دیا تھا۔ بھارت پچھلے کئی ماہ سے اسلحے کی خریداری میں بہت تیزی سے اضافہ کر رہا ہے، جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر رہا ہے۔
नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया बन चुकी है, क्योंकि तमाम ममालिक जान चुके हैं कि जो खदशात थे वही होना शुरू हो गए हैं और ये जंग पूरे खित्ते की तबाही का सबब बन सकती है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में भी ले सकती है। नाजरीन, आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि आर्मीनिया काराबाग से दस्तबरदार हो जाए ताकि ये जंग खत्म हो। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंग बंद हो और दोनों ममालिक इस मसले का कोई पुरअमन मुआहिदा तय करें, जबकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के वजीर आजम का कहना है कि आर्मीनिया पुरअमन हल के लिए तैयार है और आज़रबाईजान को इसके लिए सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मायदगी का इजहार पहले ही कर चुके हैं। नाजरीन, 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन से आज़ाद होने के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान काराबाग तनाज़ा शुरू हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई और 30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। 1994 के बाद काराबाग पर आर्मीनी नस्ल के लोगों ने बाकू से कब्जा हासिल किया। दोनों ममालिक के दरमियान 2010 में भी झड़पों का आगाज आर्मीनिया की जानिब से किया गया। नाजरीन, काराबाग में जारी ये जंग 27 सितंबर को शुरू हुई और अब तक जारी है और रूस और तुर्की ने इस तनाज़े को रोकने की कोशिश की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। काराबाग का इलाका 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर का इलाका आर्मीनी सरहद से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से आर्मीनिया ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब आधा काराबाग आज़रबाईजान ने आज़ाद करा लिया है और आज़रबाईजान का ये मौक़िफ़ है कि हम मुकम्मल तौर पर काराबाग को आज़ाद कराएंगे। आज़रबाईजान रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों इलाके फतह कर रहा है। मौजूदा हालात से वाज़ेह है कि आने वाले चंद दिनों में आज़रबाईजान काराबाग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।